بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے، اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ دو مسلمان بہادر سپاہی دارالکفر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ انہیں بادشاہ کے سامنے قتل کرنے کے لیے، پھانسی لگانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو اس بادشاہ کا وزیر مشورہ دیتا ہے کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، کوشش کریں کہ یہ قائل ہو جائیں اور آپ کے دین کو اختیار کر لیں، کیونکہ ان کے چہروں سے ایسی بہادری ٹپکتی ہے کہ آپ کی فوج میں شاید ان جیسے نڈر اور بہادر جوان کا ملنا مشکل ہو۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح ان کو اپنے دین کی طرف مائل کر لیں۔ پہلے انہوں نے ان کو لالچ دیے، لیکن جب دیکھا کہ دال نہیں گل رہی تو انہیں ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو۔ لیکن ان کا جواب یہی تھا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، کر لیجئے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی طرف سے یہ جواب سنا تو یہ سٹپٹا اٹھے، پریشان ہوئے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بالآخر ضد ہو کر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایک بہت بڑے برتن کڑھا نما میں تیل گرم کرتے ہیں اور اس میں ان میں سے ایک کو ڈال دیتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے دوسرا ڈر جائے اور ہمارے دین کو قبول کر لے، دونوں نہیں تو کم از کم ایک ہماری فوج کا حصہ بن جائے۔ چنانچہ تیل گرم کیا گیا اور ان دونوں کو اس کے پاس بٹھا کر پھر سے ڈرایا گیا، تم اگر ہماری بات قبول نہیں کرتے تو ہم تم دونوں کو اس تیل کے اندر ڈال دیں گے۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی بات پر پختہ اور جمے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک کو اٹھا کر گرم تیل میں ڈال دیا۔ جب وہ جل کر شہید ہو گیا تو دوسرے کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ڈر گیا ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لو تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، چلو جو ہوا سو ہوا، اب تم ہماری بات مان لو تو ہم تمہیں اس تکلیف دہ موت سے بچا لیں گے۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ جیسے میرا ساتھی تیل میں جل کر شہید ہو گیا ہے تو مجھے بھی تیل میں ڈال دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے خیال آ رہا ہے میں تو بس ایک جان کا مالک ہوں، تو مجھے ایک دفعہ تیل میں ڈالو گے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی بے بسی پہ رو رہا ہوں کہ کاش میں 100 جانوں کا مالک ہوتا اور مجھے ہر دفعہ اسی تیل کے بڑے برتن میں جلا کر میری جان نکالی جاتی اور میں یوں اپنی 100 جانوں کا نذرانہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا۔